बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्त सोहेल वड़ाइच साहब, खालिद अब्बास साहब, अब्बास डार साहब, डायरेक्टर सुंदर्स फाउंडेशन, मुजीबुर रहमान साहब, यासीन खान साहब, प्रेसिडेंट सुंदर्स फाउंडेशन, हाजी सरफराज साहब, ख्वातीन व हज़रात, मीडिया के हज़रात, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको जिन लोगों ने थैलेसीमिया के लिए काम किया उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा फ़र्ज़ है कि जो भी पाकिस्तान के और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करे उनका शुक्रिया अदा करूँ। लिहाजा मैं एक हदीस मुझे अभी याद आई जब मैं बैठा हुआ था, तो उन लोगों के लिए जो ये काम कर रहे हैं, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा मैं क्यों हदीस और कुरान से अपने लिए इंस्पिरेशन तलाश करता हूँ, सिर्फ अपने लिए। और मुझे जब याद आता है तो मैं आपसे इसलिए शेयर करता हूँ कि हर शख्स पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन तलाश करता है। कभी अपने माँ बाप से तलाश करता है, कभी अपने मुल्क के जय्यद लोगों के साथ अकाबरीन से तलाश करता है, कभी तारीख़ से तलाश करता है। तो मेरा इंस्पिरेशन इस्लाम से निकलता है और जितना मैं पढ़ता जाता हूँ, मैं ज़िंदगी के अंदर हर साल तकरीबन दुगना इंस्पिरेशन मेरा होता है कि इतने बड़े बड़े जायंट्स इस्लामी तारीख़ में गुज़रे हैं जिनका आज हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ये मेरे दिल की बात आपसे कह रहा हूँ। वी कांट इमेजिन कि कितने बड़े बड़े जायंट्स निकले। तो खैर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह ताला ने उनसे मोहब्बत की, उनके हवाले से कायनात की तश्कील दी। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबियों में बैठे हुए थे, अचानक उन्होंने कहा कि अल्लाह को मदद की ज़रूरत है। तो सहाबी सब मुताज्जब हुए कि अल्लाह को मदद की ज़रूरत है। तो उन्होंने फिर पूछा कि अल्लाह को मदद की ज़रूरत है? तो मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह को मदद की ज़रूरत है। तो एक सहाबी उठ कर गए उनके पास और उनसे कहा कि आप अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए। और कितने खुशकिस्मत होंगे कि उन्होंने नबी का हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें पूछा अल्लाह को मदद की ज़रूरत है, आप फिर से बताइए। तो मेरे नबी ने कहा कि हाँ अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। बस उन्होंने कहा बस हो गया मेरे लिए। वो वापस गए तो उनका एक बाग था खजूर का, और उसमें वो उनके उस खजूर के बाग में बीच में उनका मस्कन होगा। तो उन्होंने वहीं से दूर से आवाज़ देना शुरू की अपनी बीवी को कि बेगम बाहर आ जाओ। तो उसने पूछा क्यों बाहर आ जाओ? उसने कहा कि मैं अल्लाह को मदद की ज़रूरत थी, मैंने ये बाग और ये घर ये मैंने अल्लाह को दे दिया। और वो बेगम भी कितनी बड़ी होगी कि वो उसने कहा, नौकरों से कहा कि बाहर आओ, ये अल्लाह को हमने दे दिया। क्या बात है ना। ये इंस्पिरेशन आप देखिए कि मेरी नबी के अल्फाज के अंदर कितना इंस्पिरेशन होगा, कितनी जान होगी। अच्छा वो जान कहाँ से आती है? वो अल्लाह ने बहुत सारे नबी और रसूल पैदा किए और सबको ताकतें दी, मुख्तलिफ़ ताकतें दी। बहुत कम के बहुत सारे नबियों की फॉलोइंग बहुत महदूद रही। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो हज़रत मूसा की दुआ भी पूरी उतार दी कि उनके कौल के अंदर वाहदुल तुम मिलसानी के मेरी ज़बान खोलें। ज़बान खोलने से मतलब ये था, हज़रत मूसा की दुआ थी, उनको ज़बान में थोड़ी सी लुकनत थी, बट आई टेक इट इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट कि कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि जो इंस्पिरेशन है वो अब मैं कहाँ से तलाश करता हूँ? मैं तलाश करता हूँ कुरान से, ज़ाहिर है ना। मैं तलाश करता हूँ इस्लामी तारीख़ से, खुलफ़ाए राशिदीन से, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और जब वो किसी को ज़िम्मेदारी पर भेजते थे तो पूछते थे तुम किस बुनियाद पर फ़ैसला करोगे, ज़िंदगी की राह का तयन करोगे? तो वो कहते थे कि जी कुरान की बुनियाद पर अगर फ़ैसला करोगे। फिर पूछते थे अच्छा फिर उसके बाद? तो फिर आपकी सुन्नत के एतबार से फ़ैसला करूँगा। अच्छा फिर उसके बाद इन दोनों को मिलाकर क़यास करूँगा। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस्लाम के अंदर कभी स्टेट ने कानून साजी नहीं की, कभी स्टेट ने कानून नहीं बनाए, कभी नहीं बनाए। तारीख़ देख लीजिए आप उठाकर। स्टेट ने जब तक ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया वेस्टफेलियन ऑर्डर के बाद, तब तक मुसलमानों के यहाँ कानून साजी कौन करता था? इसको मैं चाहता हूँ आप इंस्पायर हों इस बात से कि कम्युनिटी का कितना डीप लिंक स्टेट के साथ था। और डीप लिंक ये था, इसी वजह से ये जो आप थैलेसीमिया पर काम करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि असल तो यही स्टेट है। अच्छा तो क्या था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फ़ैसले होते रहे। और फ़ैसले कैसे होते थे? ये दोनों बातें, कुरान, सुन्नत,
خلفائے راشدین کے حوالے سے جو فیصلے ہوئے اور پھر اس کے بعد حالات کے اعتبار سے، ان کی رائے کے اعتبار سے، ائمہ نے جو فیصلے دیے اور جو فتاوے دیے ان کی رائے کی بنیاد پر ہیں۔ اور ایسے ایسے امام گزرے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ جی اگر تم کو قرآن اور سنت یا حدیث کے اعتبار سے کوئی چیز ایسی نظر آئے کہ میرے فیصلے سے متصادم ہو تو اس کو ڈسٹروائے کر دینا، میرے فیصلے کو بھول جانا۔ اس کانفیڈنس کے ساتھ فیصلے ہوتے تھے۔ تو اسلام کا قانون جو بنا نا، جیسے آپ مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ ویسٹ منسٹر میں کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے انگلینڈ میں، اور وہ فیصلوں کی بنیاد پر وہ ان کا دیٹ از دیئر باڈی لاجک۔ تو مسلمانوں کا جو باڈی لاجک تھا وہ کوئی قانون نہیں تھا، یہ فتاوے تھے مفتیوں کے۔ اور مفتی کیسے فیصلہ کرتے تھے کہ معاشرے کا پرابلم ان کے پاس جاتا تھا، معاشرے کا۔ تو دا لا واز انسپائرڈ بائی دا پرابلمز آف دا کمیونٹی۔ یہ بہت بڑی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ پرابلم جاتا تھا، اس کی بنیاد پر قرآن اور سنہ اور تاریخ کی بنیاد پر، پچھلے فتاووں کی بنیاد پر وہ آج فیصلہ کرتے تھے، اینڈ دیٹ بیکیم دا لا۔ اور اسٹیٹ کا صرف اتنا تھا کہ اسٹیٹ قاضی مقرر کرتا تھا۔ بنو امیہ اور عثمانی سلطنت دے اپوائنٹڈ دا قاضی، اور کبھی کبھی اسٹیٹ کا انفلوئنس قاضی کے ذریعے آتا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے انکار کر دیا۔ امام یوسف جب پوچھنے گئے ان سے کہ مجھے بھی کہا جا رہا ہے، تو ان کو امام ابو حنیفہ کا تم قاضی بن جاؤ، ہے نا، کیونکہ پھر کوئی اور آدمی آ جائے گا تو تم قاضی بن جاؤ۔ تو قاضی کے ذریعے اگر انفلوئنس کرنا چاہتی تھی اسٹیٹ تو کرتی تھی، بٹ دا انسپریشن آف اسلامک لا واز فرام دا امہ۔ بہت بڑا یہ آپ کا ذخیرہ ہے کہ وہاں سے قانون بنا۔ اسٹیٹ نیور فارم دا لاز۔ اچھا، میں اس کو اس وجہ سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پھر قانون کیسے بنا۔ دیکھو اسلام کا جو ایولیوشن ہے وہ کیسے ہوا۔ مدینے میں مکے میں دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی پریشانیوں کے ساتھ رہتے تھے، لوگوں کے مسائل حل کرتے تھے، انصاف کرتے تھے، دیانتداری کی بنیاد پر کاروبار کرتے تھے۔ اپنی بیوی خدیجہ کے ساتھ تو جو ان کا کاروبار تھا اس میں دیانتداری واز پرائمری، اور وہ انسپریشن سے وہ معاملہ چلتا رہا۔ تو جب لوگوں سے انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کہوں کہ اگر اس کے پیچھے، اس پہاڑی کے پیچھے فوج ہے تو تم مانو گے؟ تو اس وجہ سے لوگوں نے کہا ہم مانیں گے، کیونکہ بھروسہ اسٹیبلش ہوا۔ تو اسلام پرائمریلی واز کمیونٹی سروس۔ اسلام آیا انسانوں کے لیے۔ تو لہٰذا میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ کمیونٹی کے ساتھ آیا، کمیونٹی سروس کے ساتھ آیا۔ پھر آرگنائزیشن کب شروع ہوا؟ جب کمیونٹی بڑھ گئی، جب مدینہ میں پہنچ گئے، جب کمیونٹی بڑھ گئی تو مسجد بیکیم دا سینٹر آف ڈسکشن، سینٹر آف مشاورت، ایون سینٹر آف ہیلتھ۔ دا مسجد بیکیم دا سینٹر آف آل کمیونٹی ایکٹیویٹیز۔ اگر باہر سے مہمان آئے تو وہ مسجد کے اندر قیام بھی کیا، مسجد کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دی، ان کی عبادات کی بھی اجازت دی، تو مسجد واز اے سینٹر۔ اچھا، میں یہ ساری باتیں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو کمپلشن ہے میرے اور آپ کے اوپر زکوٰۃ کا، اور ایک اللہ کی مدد کا جو اللہ کا بیان ہے اور میرے نبی کا، وہ ہے خیرات، گوئنگ بیونڈ۔ اچھا، اور اسلام کے اندر ارتکاز دولت کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، نہیں تھا، نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انہیریٹنس جو ہم نہیں دیتے ہیں عورتوں کو خاص طور پر، اور انہیریٹنس میں جھگڑتے رہتے ہیں، تو ایک انہیریٹنس کا نظام پر پابند کیا۔ خیرات کے نظام کے اندر لوگوں کو انکریج کیا میرے نبی نے اسی طرح سے، ہے نا، خیرات کرو، خدمت کرو۔ اچھا، جب آرگنائزیشن آف دا اسٹیٹ آیا، وہ نمبرز بڑھ گئے، تو اس کی وجہ سے ایک آرگنائزیشن آیا، ایک ڈسپلن آیا، ایک قاضی نامزد ہوا، قاضی کو ڈائریکشنز دیے جاتے تھے کہ کس طرح سے کرو، ہے نا، وار کے اندر کیا طریقہ کار اختیار کرو، پھر عورتوں کے لیے کیا کرو، علم کے لیے کیا کرو۔ اور علم کے اندر میرے نبی کی یہ تھا، آپ نے حدیثیں تو سنی ہیں کہ جی چین تک جانا پڑے تو جاؤ، اور اتنا کمپلشن تھا، کیونکہ میں یہ تکلیف میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو ہیلتھ کی مجھے تکلیف ہے جس کی آپ لوگ خدمت کر رہے ہیں، اور آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں پریزنٹلی ایز ہیڈ آف اسٹیٹ اینڈ ایز این انڈیویجول آل مائی لائف۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کمیونٹی کے حوالے سے کیا، مگر میں تعلیم کے حوالے سے یہ کہہ رہا تھا کہ میرے نبی نے ایک چیلنج آیا سلیوری کا، غلاموں کا، تو میرے نبی نے اس ماحول میں رہتے ہوئے بہت ایموشنل کیفیت اختیار کی، اور انہوں نے کہا کہ گردنیں آزاد کرو۔ چھوٹی چھوٹی نیکی پر کہتے تھے گردن آزاد کرو،
ہیں. اگر یہ کسی کو تعلیم دے دے تو اس کی گردن آزاد کرو, لبریٹ مین, بٹ دی نیڈ واز علم ہے. اور میرے دوستوں بھائیوں, 2.62 کروڑ بچے آپ کے ملک میں اسکولوں کے باہر ہیں. آپ ان پڑھ رکھو گے تو کیا کرو گے, ہے نا. صحت میں بیماریاں چلتی رہیں گی تو کیا کرو گے. آپ تھیلیسیمیا کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیٹ می کم ٹو تھیلیسیمیا. آپ کو کیا پتا ہے, انگلینڈ میں 20 سال سے کوئی تھیلیسیمیا کا بچہ پیدا نہیں ہوا. یہ ایک عجیب کیفیت ہے. پاکستان میں بلڈ ڈونیشن دینے کے لیے بھی کیمپین چلاتے ہیں, پھر بھی کم ملتا ہے. کیوں نہیں ملتا؟ پاکستان میں آرگن ڈونیشن کے لیے کیمپین چلانی پڑتی ہے, پھر بھی نہیں دیتے. مگر میں مسلمانوں کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو کیمپین مساجد کے ساتھ اور رمضان میں شروع کرتے ہیں تو اٹ از ویری بینیفیشل. پاکستان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ علاج کرے, تو لہٰذا میں پریونشن کی بات زیادہ کرتا ہوں. تو پریونشن بڑا ضروری ہے, اور ان ساری چیزوں کا تعلق معاشرے سے میں واپس لانا چاہتا ہوں. 2.62 کروڑ بچے اگر اسکولوں کے باہر ہیں تو میں اس کے اندر مجھے بڑی تکلیف ہے کہ اسکول نہیں بن سکتے. 50,000 اسکول چاہیے. پنجاب میں آج تک 50,000 اسکول بنے پارٹیشن کے بعد سے, تو یہ تو سمجھ لو 50 سال کی کہانی ہوگی. کیا کریں گے پھر؟ تو میں نے یہ کانسیپٹ ریز کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے چلے گا انشاءاللہ, کہ تقریباً 2.5-3 لاکھ مساجد ہیں. تو مساجد کے اندر تعلیم ہو. مدرسے کی بات نہیں کر رہا ہوں, مدرسے تو ہیں, بٹ پیش امام یہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعلیم کر لیں تو معاملہ ایمرجنسی کے طور پر شروع ہوگا. پیش امام صاحب یہ اہتمام کر لیں کہ بلڈ پریشر لینا سیکھ لیں. آدھا گھنٹہ لگے گا ان کو سکھانے میں کہ بلڈ پریشر کیسے لیا جاتا ہے. تو مسجد واپس ایک کمیونٹی سینٹر آئے جو پاکستان کی ضروریات ہیں. پاکستان اٹھ سکتا ہے, اٹھنے کے لیے تیار ہے. 5th biggest country in the world as far as population is concerned. تو پاکستان 5-10 سال کی بات ہے, دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں گھسنے میں دیر نہیں ہے. تو آپ سب لوگوں کا بے انتہا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور میری بات سنی. تھینک یو. السلام علیکم.